ناظرین کرام، آپ کو ایک بار پھر ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، امید کے ساتھ کہ اب آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے۔ ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اور ایران امریکہ صورتحال ہے، یوں دیکھا جائے تو اس میں بہت تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور یوں دیکھا جائے تو صورتحال جو کی تو ہے۔ جو کی تو اس طریقے سے ہے کہ سیز فائر برقرار ہے اور کوئی دوبارہ بمباری شروع نہیں ہوئی، اور اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس پورے تنازع کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پچھلے تقریباً 36 سے 48 گھنٹوں سے یو اے ایک سے زائد مرتبہ یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ایران نے اس کی جانب میزائل داغے ہیں، اور اب کی بار ایران اس سے مکمل طور پر انکاری۔ آفیشلی ایران کا ایک بیان نہیں اس نے ان حملوں کو اون کیا ہو، ورنہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ صورتحال نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا جو سیز فائر کا جو سارے کا سارا پروسیس ہے وہ اس کی وجہ سے ولنریبل ہو رہا ہے؟ کیا اس سارے پروسیس میں چونکہ یو اے پر اٹیک ہوا ہے، یو اے کہتا ہے ایران نے کیا، ایران کہتا ہے ہم نے نہیں کیا، دنیا کے تمام ممالک بشمول پاکستان اس اٹیک کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ آپریشن فریڈم یعنی کہ آسان الفاظ میں اس کو امریکہ کہتا ہے کہ ہم اپنا ہرمز سے جہاز گزروائیں گے، سینٹ کوم کہتا ہے کہ ابھی تو اس کا ابھی آغاز ہوا ہے، ہم اور جہازوں گزروائیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہرمز اب ایران کے کنٹرول میں نہیں ہے، ایران کہتا ہے ہمارے ہی کنٹرول میں ہے۔ تو لیکن جب امریکہ کے وزیر جنگ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وہاں تو سمندر میں تھوڑا بہت گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، فائر وائر چل گئے ہیں، تو اس کو سیز فائر کا خاتمہ نہ سمجھا جائے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ الگ معاملہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے، اس کو سیز فائر کا خاتمہ بھی نہ سمجھا جائے۔ تو ذرا آسان سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے 12-24 گھنٹوں میں ہوا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان کے تناظر سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ڈیفنس اینالسٹ جناب سید محمد علی صاحب موجود ہیں۔ پاکستان عام ترین ملک ہے سب میں ثالث ہے۔ امریکہ میں اس بارے میں کیا تاثر ہے جاننے کے لیے جرنلسٹ واشنگٹن سے سینئر صحافی جناب انور اقبال صاحب موجود ہیں، اور مڈل ایسٹ میں یہ سارا کچھ کیا کھچڑی پک رہی ہے وہاں کا تناظر جاننے کے لیے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں منصور جعفر صاحب جو کہ مڈل ایسٹ افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ انور اقبال صاحب، اگر آپ ہمیں ذرا امریکہ کے زاویے سے سمجھا سکیں کہ یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے اس معاملے پر، کیا یہ اگر میں کہوں تو ٹھیک ہے کہ کچھ عجب سی خاموشی امریکہ میں یہ یو اے والے ایپیسوڈ کو لے کے کہ صاحب آپ کا ایک اعلائے کہہ رہا ہے کہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں اور ایران کر رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امریکہ میں اس سارے معاملے پہ اعلیٰ ترین سطح پہ کوئی عجب سی خاموشی نہیں ہے جو کہ حیران کن ہے؟ انور صاحب جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ سر۔ بات یہ بادامی صاحب کہ اس کو دیکھنے کے دو تناظر ہیں، دو پرسپیکٹو، ٹھیک، ایک تو ڈومیسٹک اور ایک انٹرنیشنل۔ صحیح۔ ڈومیسٹک جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو ایک پابندی تھی فرائیڈے کو جو ختم ہو گئی کہ آپ 160 دن کے اندر اندر کانگریس کی منظوری لیں گے کسی بھی جنگ کے لیے۔ صحیح۔ تو وہ 160 دن گزر چکے ہیں، منظوری بہت ضروری ہے۔ اس سے نپٹنے کا طریقہ انتظامیہ نے یہ نکالا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ نہیں ہو رہی ہے، کس طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، اس کو ہم جنگ نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ہمیں کانگریس کی منظوری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ اس پوزیشن پہ وہ قائم رہیں گے۔ اگر ڈیموکریٹس اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں، دنیا کا سپریم کورٹ کہیں بھی پاکستان کا ہو یا امریکہ کا ہو، تو وہ تو فیصلے ہوتے ہوتے اس طرح کے سیاسی امور میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، بیان بازی ہوگی، دونوں طرف سے وکیل وکلا پیش ہوں گے، گواہ پیش ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس دوران تک جنگ ویسے ہی ختم ہو چکی ہوگی۔ صحیح۔ تو اس لیے انتظامیہ جو ہے کبھی اس بات کو ابھی نہیں مانے گی کہ جنگ ہو رہی ہے، وہ یہی کہتی رہے گی کہ اگر کچھ ہوا بھی ہے تو خلاف ورزی ہے جنگ بندی کی۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو سمجھ آئی بات وہی آئی ہے کہ ہم خواہ اسرائیل کے کہنے پر ہم جنگ میں کود پڑے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ زیادہ مفید اور مؤثر جو ہے وہ ہے ایران کی ناکہ بندی، معاشی ناکہ بندی پہلے سے کر رکھی ہے انہوں نے، جس سے اس کی تباہی بہت ہوئی۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ $1 جو ہے وہ 1 ملین سے آپ تو 12 لاکھ ریال کا ہو گیا ہے۔ تو آپ سوچیں اگر پاکستان میں اگر اندازہ لگائیں کہ $1 12 لاکھ روپے کا ہو جائے تو کیا حشر ہوگا، تو وہ بھگت ہی رہے ہیں ایرانی۔ اس پر ایک اور انہوں نے یہ کیا کہ اب ان کو موقع مل گیا جنگ کے بہانے سے کہ فزیکلی اپنی نیوی وہاں جا کے رکھ دی ہے، اور ایران کی جو تجارت ہے، بحری تجارت، اس پر بھی پابندی لگا دیں گے، جس کی وجہ سے ایران کی معیشت اور زیادہ دباؤ آ جائے گی۔ تو وہ اب ان کو جلدی نہیں ہے جنگ کرنے کی، اب وہ اس کو البتہ دباؤ میں اضافہ کرتے رہیں گے
ناکہ بندی کے ذریعے. انور صاحب یہ تو آپ نے پوری صورتحال کا منظرنامہ کھینچا نا، لیکن یہ یو اے ایپیسوڈ والے پہ فرمائیے نا کہ یہ کیا معاملہ ہے. جی میں اس پہ آیا ہوں. یو ای کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یو ای سے ان کا دفاعی سمجھوتا ہے. اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں، اگر اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ ہاں اس نے یو ای پہ حملہ کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر ان کو اس پہ پھر ایکشن بھی دینا پڑے گا. وہ ایکشن ابھی دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ جنگ بندی کا دعویٰ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو یو ای کے ساتھ بالکل ان کی ہمدردیاں ہیں، اور اگر کبھی ایسا موقع ہے جس میں سچ مچ یو ای کا کوئی بڑا نقصان ہوا، ابھی تو صرف یو ای کا دعویٰ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر حملہ ہوا بھی ہے تو اگر کسی انڈیویجول کمانڈر نے فیلڈ سے کوئی راکٹ چلا بھی دیا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. اگر کہیں نقصان ہوا تو اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن اس میں بھی یہی پوزیشن رکھیں گے کہ جی جنگ نہیں ہے، ہم ایک خلاف ورزی ہوئی تھی. ٹھیک. اور انور صاحب یہ آپ کو یہ سارے معاملے میں یو اے پہ اٹیکس کا دعویٰ یا یو اے پہ اٹیک یہ فالس فلیگ ہونے کا امکان کتنا زیادہ ہے، کتنا کم لگتا ہے؟ فالس فلیگ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں آپ جب فوجیں اس طرح آمنے سامنے بیٹھی ہوں، اتنی بڑی جنگ ہو چکی 40 دن کی، تو اس کے بعد اس طرح کی خلاف ورزی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، بالکل ہو جاتی ہے. اور اس میں انکار بھی کیا جاتا ہے. جنگ کے دوران کبھی کسی کو نہیں مانتا. اب آپ دیکھیں جنگ کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیل میٹ بن چکی. نہ امریکہ اپنا مقصد حاصل کر سکا، یعنی حکومت ٹاپل نہیں کر سکا، اور نہ ایران کو فتح ہوئی ہے. ایران کی فتح اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں اخلاقی فتح ہے کہ انہوں نے اپنی ریزیلینس شو کی اور اب تک قائم ہے. لیکن یہ کہنا جس طرح ہمارے کہا جاتا ہے کہ امریکہ تباہ ہو گیا، امریکہ کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا، امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ڈالر اپنی حیثیت کھو گیا، امریکہ کا معاشی طور پہ بدحال ہو گیا ہے امریکہ، یہ تو صرف جنگی پروپیگنڈا ہے نا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح امریکہ جو ایران کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ بھی جنگی پروپیگنڈا ہے. تو جنگوں میں تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب سے پہلی کیجویلٹی جو ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے، ٹروتھ ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا ذرا دیکھیے گا، میرا خیال ہے انور صاحب کی بھی آواز تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے اگر ریکنیکٹ کر کے کچھ بہتری اس میں آتی ہے تو سر آپ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں. منصور جعفر صاحب، کل ہم جب یہ بات کر رہے تھے تب آپ یہ تو کہہ رہے تھے اور بات ظاہر ٹھیک ثابت ہوئی کہ یو اے میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی تو ہے. اب یہ کدھر سے اب آج پھر یو اے کا یہ دعویٰ ہوا، اور پھر ایران کا اب تک ایک بھی آفیشل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جس میں انہوں نے اون کیا ہو. آپ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اگین آپ سے وہ سوال کہ یہ کسی اسپوائلر کی بشمول اسرائیل کارروائی ہونے کا کتنا امکان ہے جو کہ چاہتا ہی ہو کہ یار یہ سارے پیس پروسیس کا بیڑا غرق ہو اور کس طریقے جنگ شروع ہو دوبارہ؟ جی یقیناً ایک اسپوائلر کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اس کو تیقن کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جنگ کے دنوں میں جو اصل کیجویلٹی ہے وہ ٹروتھ کی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب محاذ اس انداز سے گرم ہو، اور خاص طور پہ ایران کے اندر جس طرح کا آپ کو ایک موزائک ڈیفنس سسٹم ایکٹیو نظر آتا ہے، وہاں سے اس نوعیت کی ایکٹیویٹی کا ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے. اور اس بات کا غالب امکان ہے کہ اس نوعیت کی ایکٹیویٹی کچھ انڈیپینڈنٹ کمانڈرز کی طرف سے اپنے مسل فلیکسنگ کے لیے، اور خاص طور پہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی خاص طور پہ آپریشن فریڈم کے حوالے سے جو امریکہ اپنی ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہا تھا، اس کو ایک لحاظ سے ناکام بنانے کے لیے اس طرح ایک وارننگ شاٹس کے طور پہ یہ ایکٹیویٹی کی گئی ہو کہ انہی دنوں میں اسی ٹائم زون میں ایران نے پاسداران نے نقشہ جاری کیا تھا کہ جس میں انہوں نے حجیرہ سے لے کے آپ میں ہرمز تک کا جو علاقہ ہے یہ ملٹری زون قرار دے دیا تھا، تاکہ وہاں پہ پھنسے ہوئے جہاز ہیں ان کو امریکہ اسکاٹ کر کے نکالنے کی پوزیشن میں نہ رہے، اور کسی بھی ایکٹیویٹی کی صورت میں ایران اس پر رسپانس کرے تاکہ وہ ایک ایکٹیو وار زون کی خلاف ورزی استعمال کی جائے. تو یہ ایک ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے وہاں پہ، اور اس کو یقیناً اس کا جو ایک فار ریچنگ امپیکٹ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ساری دنیا نے سولیڈیرٹی تو یو اے کے ساتھ چھوڑ دی ہے، لیکن بہت کم ممالک ہیں کہ جنہوں نے ایران کو ڈائریکٹلی بلیم قرار دیا ہے یا اس کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ایران کی طرف سے کی گئی ہے. جی ہاں، یعنی وہ اسرائیل کے ہی سابق وزیر اعظم کا جو بیان ہے اس میں بڑا واضح طور پہ کہ جناب ایران نے جو کیا ہے، ورنہ سب نے یو اے ای پر حملوں کی مذمت کی ہے، لیکن اس طرح ہر ملک نے نہیں یو اے ای کا ایران کا نام لے کر وہ کیا ہے بشمول پاکستان. جو پاکستان کی سالیڈیرٹی بھی ہے وہ بھی ایک پیسو بیک ٹرم میں کی گئی ہے کہ جو متحدہ عرب امارات ہے اس کے ساتھ سالیڈیرٹی جو کی گئی ہے، کسی ملک کو کنڈیم نہیں کیا گیا، اس پر الزام نہیں عائد کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ملک ذرا بھی محتاط رد عمل اپنائے ہوئے اس عمل پر.
اب محمد علی صاحب ایک تو اگین آپ بھی یہ چونکہ یو اے والے یعنی ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے جو کہ ہے کچھ دیر پہلے کی، لیکن یعنی ابھی تک تازہ خبروں میں اس کا شمار کیا جائے کہ یو اے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ہم پر میزائل اور ڈرون داغے اور ہم نے ان کو ہمارا دفاعی نظام متحرک اور ہم نے ناکام بنایا. تو آپ اس پہ بھی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں پھر بتائیں. اس سب کی وجہ سے آپ اس سیز فائر کو ولنریبل سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بڑے پرابلم کا یہ کل کا ایک جزو ہے لیکن اس سے کل متاثر نہیں ہوگا. محمد علی صاحب. اچھا وسیم صاحب دیکھیں، اگر اس جنگ کے جو مقاصد ہیں نا ان کو دیکھا جائے اور اس وقت ہم 2 مہینے کے بعد کہاں کھڑے ہیں اس کا ایک مختصراً سا جائزہ لیا جائے تو دیکھیں آج بھی جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا، دیکھیں ایک بات یہ تھی کہ وہ رجیم چینج چاہتے تھے ایران میں، وہ تو نہیں ہوئی. صحیح. اور آج کا جو ان کا تازہ ترین بیان ہے وہ اس بات کی ایک طرح سے اعترافی بیان ہے کہ وہ رجیم نہیں چینج کر سکے. ابھی جو تازہ ترین ان کا بیان ہے وہ اس پہ انہوں نے الزام تو لگائے ہیں کہ جناب ہیومن رائٹ کی بہت سی وائلیشنز ہوئی ہیں اور پروٹیسٹ وغیرہ ہوئی ہیں، لیکن بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کا کے خلاف. لیکن اس طرح کے کسی سیاسی سرگرمی کی کامیابی کے امکانات مجھے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ اب نہیں دیکھ رہے. تو رجیم چینج جو ہے اب یوں لگتا ہے کہ نہ صرف وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے بلکہ شاید امریکہ نے اس کو ایز این آبجیکٹو بھی اب فار دا فورسیبل فیوچر ایک ان ریئلسٹک آبجیکٹو سمجھا ہے. دوسری طرف ہم آتے ہیں ایٹمی پروگرام. تو جناب آپ جانتے ہیں کہ وہ پچھلے سال بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کا ایٹمی پروگرام ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اوبلیٹریٹ کا لفظ استعمال کیا، مٹی میں ملا دیا ہم نے، اس میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. بھائی اگر کچھ بچا ہی نہیں ہے تو پھر آپ مذاکرات کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس چیز کی گارنٹی دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ آپ نے تباہ کر دیا ہے، اس میں کچھ بچا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس چیز سے مطلب آپ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تیسری بات جو ہے جو میں بالکل غیر جانبدارانہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت عملی کے لحاظ سے ایران نے ایک بڑا ماسٹر سٹروک یہ کھیلا ہے کہ امریکہ نے چونکہ دباؤ ڈالنے کے لیے جب بحری ناکہ بندی کی، جس کے جواب میں ایران نے بھی ناکہ بندی کی، تو اب جو دنیا کی توجہ ہے اور امریکہ کے اوپر جو عالمی دباؤ ہے وہ ایٹمی پروگرام سے زیادہ گلف آف ہرمز کی طرف دنیا کی توجہ مبذول ہو چکی ہے. اور دنیا کی توجہ اس وقت ان کا مین ایشو ایران کی نیوکلیر پروگرام سے زیادہ آبنائے ہرمز کا کھلنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ٹویٹ وہ ہوتا ہے یا کوئی اسکلیشن ہوتی ہے، دنیا کی جو تیل اور گیس کی پرائسز ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں اور وہ بھی ایران کو سوٹ کرتی ہیں کیونکہ اس کی ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں، اس کا ریونیو بھی بڑھتا ہے، لیکن امریکہ کے اوپر دباؤ بھی بڑھتا ہے. تو آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کی سفارتی اور تصویراتی حکمت عملی کا سب سے امپورٹنٹ ٹرمپ کارڈ ہے. اچھا اب میں کوئکلی اس پہ کمنٹ کر دوں، یہ جو آپ کا دبئی کی بات ہے، بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک آبجیکٹیولی جو سنجیدہ اسکالرز ہیں ان کی اسیسمنٹ کے مطابق تقریباً 5000 کے قریب 2 مہینے کے دوران ایران نے میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ داغے ہیں اس جنگ میں. اور ان 5000 میزائلوں اور ڈرون میں سے 85% جو اہداف جو ہیں وہ عرب ممالک کے تھے اور صرف 15% جو ہتھیار استعمال ہوئے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی حکمت عملی واضح طور پہ اسرائیل کی اسٹرینتھ سے زیادہ عرب ممالک کی ولنریبلٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک کو نقصان پہنچا کے وہ ان کے امریکہ کے اوپر دباؤ میں اضافہ کر سکتے ہیں، جبکہ یقینی طور پہ اسرائیل ایک بڑی فوجی طاقت ہے. تو یہ حکمت عملی جو ہے ایک سمجھ میں آتی ہے. اچھا اور پاکستان نے بھی آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دونوں نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. ان حملوں کی اس بات سے قطع نظر کہ کہاں سے کیے گئے ہیں وہ تو اب ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں ان تمام مسائل اور تلاطم خیز واقعات کے باوجود 3 امید کی کرنیں دیکھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اگلا ہفتہ بہت کرٹیکل اور مفید ثابت ہو سکتا ہے ڈی ایسکلیشن کی جانب. وہ کیا 3 نکات ہیں؟ جی پہلی وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لیٹر نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے کے آخری حصے میں صدر ٹرمپ نے چین جانا ہے اور آج جو ہے ایران کے وزیر خارجہ وہ جا رہے ہیں چین کے دورے پہ اور کل ان کی ملاقات ہے چین کے وزیر خارجہ سے.
تو چین نے جو دعوت دی ہے ایران کے وزیر خارجہ کو، یہ میں سمجھتا ہوں صدر ٹرمپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرنے سے پہلے ایک بہت سیر حاصل مشاورت ایران سے کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے. دوسری بات جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی لانگ ٹرم میں یوں نظر آتا ہے کہ وینیزویلا کی رجیم چینج اور پھر ایران کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد وہ ایز اے وکٹر جانا چاہ رہے تھے، ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ملنا چاہ رہے تھے چینی قیادت سے. لیکن ایران چونکہ مکمل طور پہ سرنگو نہیں ہوا، تو اب بلکہ ایران کو فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے شاید چین سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنا اثر رسوخ تہران کے حوالے سے استعمال کرے. تو اگر چین جو ہے ایران کو فلیکسیبلٹی دکھانے میں قائل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، تو صدر ٹرمپ جب بیجنگ جائیں گے تو بجائے وہ ایز اے وکٹر وہ ایک اوبلائز پوزیشن میں جائیں گے، جس میں وہ شکر گزار ہوں گے چین کے کہ آپ نے ایران سے وہ باتیں منوائی جو ہم ڈائریکٹلی نہیں منوا سکے. اور آخری بات یہ ہے وسیم صاحب کہ آج بھی جو امریکی وزیر دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے جو بیان دیا، جب ان سے بھی یہ سوالات کیے گئے اس کشیدگی اور حالیہ کچھ سیز فائر کی خلاف ورزی کے، تو انہوں نے اس کو پلے ڈاؤن کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنے بڑے اور تشویشناک واقعات نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک میجر کامبیٹ آپریشن دوبارہ شروع کیے جائیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی محکمہ دفاع اور پینٹاگون کو واضح ہدایات ہیں کہ آپ نے تھوڑا دباؤ تو رکھنا ہے ایران پر، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ سیز فائر جو ہے وہ خراب ہو جائے. اس بات کا امکان آپ کو بہت کم نظر آتا ہے کہ دوبارہ صورتحال بمباری کی طرف وہ مناظر ہم دیکھیں خدا نہ خواستہ جو ہم نے آج سے کچھ ہفتے پہلے دیکھے تھے. اب ذرا اس کو سمیٹتے ہوئے اور آخری بات ایک بات صرف کوئکلی میں ایڈ کر دوں، بہت امپورٹنٹ جو سگنل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں کل جو ہے ایرانی جہاز جو پکڑا تھا وہ پاکستان کے ذریعے سے انہوں نے ان کے کریو کو بھی چھوڑ دیا ہے. اور آج جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ایک امریکی جہاز امریکن جہاز لیکن امریکن فلیگ کیریئر جو شپ ہے وہ مرسک جو دنیا کی سب سے بڑی کنٹینر کمپنی ہے، اس نے کنفرم کیا ہے کہ اس نے گلف آف ہرمز کو پاس کیا ہے سیفلی اور اس پہ ایران نے حملہ نہیں کیا. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. میں اب اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. واشنگٹن سے پہلے انور صاحب آپ بتائیے، میں کوئکلی 2 سوال کرتا ہوں اگر آپ مختصر دونوں پہ روشنی ڈال سکیں. ایک تو کیا آپ بھی محمد علی صاحب کے ساتھ یہ آپٹمزم شیئر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم مائکروز میں جائیں تو ٹک ٹک چل رہی ہے، صحیح ہے، لیکن یہ سب اتنا بڑا نہیں ہوا ہے، یہ جزو اتنا بڑا نہیں کہ اس سے کل متاثر ہونے کا خدشہ ہو. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے مڈل ایسٹ میں، سچا دعویٰ جھوٹا دعویٰ کہ یہ کیا نہیں کیا، اس میں اتنا پوٹینشیل بہرحال نہیں ہے کہ پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو جائے اور بمباری شروع ہو جائے. کیا آپ بھی یہ ایگری کرتے ہیں بات سے؟ نمبر ایک. اور نمبر 2 وہی بات جو محمد علی صاحب نے کی، میں آپ سے باقاعدہ پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ اس سوال پر ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری میڈیا انٹریکشن ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا امریکہ میں مطلب عام بات چیت میں بھی کیا یہ بات زیر بحث نہیں ہے؟ وہ لوگ جو جنگ میں وہاں دلچسپی رکھتے ہیں عام لوگوں میں، میں آپ سے میں امریکہ میں ملا ہوں اور وہاں ظاہر ہے آپ لوگوں سے آپ کا بڑا رابطہ رہتا ہے ایک صحافی کے حصے سے بھی، کہ بھائی جان آپ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں دن میں 100 بار کہ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایٹم بم نہ بنا پائے. آپ سے کوئی صحافی پوچھتا ہے یار پیٹرول مہنگا ہو گیا، آپ کہتے ہو یہ مہنگی ہے، بری بات تو ہے، لیکن دیکھو اس سے بری بات تو نہیں ہے نا کہ ایران کے بعد ایٹم بم بن جائے. تو بھائی جان آپ نے پچھلے جون میں پوری تصویر بڑی اس بات کی کہ میں نے تو نیست و نابود کر دیا، تباہ کر دیا. تو آپ تب جھوٹ بول رہے تھے، اب جھوٹ بول رہے تھے. اگر آپ نے تب تباہ کر دیا تو آپ آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں سب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ ایٹم بم نہ بنا لیں؟ آپ نے پچھلے جون تو بتایا کہ میں نے برباد کر دیا، ان کو نہیں بنا سکتے وہ ایٹم بم. دیکھیں میں محمد علی صاحب کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں، سوائے اس تاثر سے جو وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی شکست ہو چکی ہے، بالکل اب پھٹ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. اور اب وہ یہ تو نہیں کہا کہ تباہ ہو گیا. میں ان کی بات کا نتیجہ نکال کے پیش کر رہا ہوں. اور اب آپ نے تاثر لیا ہے کہ مائی باپ ہمیں بچا لو، ہم تو تباہ ہو گئے، یہ نہیں ہوا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جنگ جو ہے کے بارے میں امریکہ کا رویہ بالکل یہ ہے کہ وہ اس وقت جنگ شروع کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. اور جو ایٹمی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نہیں، کہنے کا انداز ہوتا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ تم ڈبا کے بھاگا پھر رہا ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر رہا ہے.
کیونکہ جو ناکہ بندی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مؤثر ہے اور اس کے ذریعے وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں بالکل. لیکن یہ ہے کہ ساتھ آپ یہ دیکھیں نیوکلیئر پہ بھی سمجھوتا ہو جائے گا. نیوکلیئر پہ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو کچھ نہیں چاہیے سوائے ایک چیز کے. جب میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی وہ ڈومیسٹک والوں سے، اس پہ ہم نے گفتگو نہیں کی. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں اپنے عوام کو، جو JCPOA تھا جو اوباما نے کیا تھا، میرا جو سمجھوتا ہے اس سے بہتر ہے. ان کا سارا مسئلہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اوباما نے اوباما کیئر یہاں انٹروڈیوس کیا تھا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو کمیونزم ہے یہ ہے وہ، اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد سارے کا سارا اسی طرح نافذ کر دیا اور اس کا نام بدل دیا کہ یہ اوباما کیئر نہیں ہے، پھر ٹرمپ کیئر ہے. تو لیکن میڈیا اور سارے اس کو ابھی تک اوباما کیئر ہی کہتے ہیں. تو ان کو ایک ایسی شکل چاہیے، اپنا برانڈ چاہیے، یہ میرا والا، یہ میری دکان ہے. بالکل. اور ڈومیسٹک پالیٹکس ہے جس کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اوباما سے بہتر سمجھوتا. اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مکمل فتح ابناء ہرمز میں بھی نہیں ہوگی، لیکن ایسی ارینجمنٹ ہو جس میں ایران کہہ سکے کہ جی ہم نے امریکی ناکہ بندی ختم کر دی، ہماری فتح ہو گئی. یہ کہہ سکے کہ ہم نے ناکہ بندی کر کے ایران کو مجبور کر دیا تو ہماری فتح ہوگی. اس کے علاوہ اس سے بہت زیادہ وہ نہیں چاہتے. اور وہ جو میں نے آپ سے پوچھا اس پہ بتائیے گا نا کہ وہاں پر عام لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں میں یہ جنگ بہت انپاپولر ہے. کوئی بھی لوگ، میں نے آج اس اسٹوری کی تھی، آپ نے شاید دیکھی ہو، جو سارے پولز بھی بتا رہے وہ بھی کنیکٹڈ یہودی جو ہیں، یعنی جو یہودی تنظیموں سے جن کا رابطہ ہے، جو اسرائیل سے رابطے میں رہتے ہیں، ان میں بھی ان پاپولر ہو چکی ہے. اور لبرل یہودیوں میں تو اب جنگ کی سپورٹ صرف 14% رہ گئی ہے. تو جب یہودیوں کا یہ حال ہے تو عام امریکیوں کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ امریکہ میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ میں ایران کو دشمن نہیں سمجھا جاتا. ہم ایران کے حوالے سے امریکیوں میں بہت اچھی فیلنگز ہیں، اور ایران کو سفید فام دنیا کا ایک ایکسٹینشن سمجھا جاتا ہے. اس کو عربوں کی طرح یا پاکستان دوسرے لوگوں کی طرح ان کو بھورے نیلے کالے پیلے لوگوں کا ملک نہیں، ایک سفید فام ملک ہی سمجھا جاتا ہے. تو وہ جو ہمدردی ایران کے ساتھ ان کی ابھی برقرار ہے، ایران کے خلاف کوئی دشمنی نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ نے یہ تو بحث یعنی سمیٹ دی کہ چونکہ تمام تر پولز بھی بتا رہے ہیں، آپ اپنا مشاہدہ بھی یہ بتا رہے ہیں آپ کی سٹوری کی روشنی، کہ وہاں تو امریکہ میں تو یہ نیریٹو بھی پٹ گیا ہے کہ کیا یہ ہو کیا رہا ہے. اور واقعی صبح کچھ شام کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ساری بات. سو اب اگین منصور جعفر صاحب، آپ سے بھی کوئکلی 2 سوال اگر اسپیسیفک بتا سکیں کہ ایک تو اگین آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال دوبارہ جنگ شروع ہونے کا امکان بہت کم ہے، جنگ شروع ہونے کے امکان سے، یعنی یہ امکان کا کم ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے. اور دوسرا مڈل ایسٹ میں ابھی جتنا ہو گیا ہے، ہم نے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں جو خبریں دیکھ لی ہیں، بس میکسیمم یہی ہے، اس سے زیادہ شاید نہ ہی ہو. مطلب میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ 2-3 اور دعوے آ جائیں سچے جھوٹے کہ ہماری طرف آئے تھے، ہم نے گرا دیے، وہ کہ ہم نے نہیں مارا، بس اتنا ہی ہے. یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ پکا راگ نہیں لگے گا. جی یقیناً اس وقت جو جنگ کا میں سمجھتا ہوں امکان تو اتنی معدوم ہے، کیونکہ جو سینیریو اس وقت پینٹ کیا ہے دیگر مہمانوں نے، وہ یہی بتا رہا ہے کہ خاص طور پہ جو ان کا دورہ چین ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ظاہر ایسے موقع پہ ایک نیا محاذ کھول کے وہ اپنے اس دورے کو ایک بار پھر سبوتاژ نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طریقے سے اس وقت جو میکنزم انہوں نے بلاکٹ کی شکل میں جو اپنا ایک دعویٰ ان کا ایران کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، وہ نہیں چاہتے کہ اس کے بارے میں ایک تاثر جو ہے وہ ادروائز آئے کہ یہ امریکہ اپنے اس عزم میں ناکام ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس نے دوبارہ سے جنگ شروع کر دی ہے. جہاں تک UAE کا یا دیگر جو عرب ممالک ہیں GCC کنٹریز ان کا تعلق ہے، تو وہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت وہ انتہائی ولنریبل پوزیشن پہ ہیں اور ان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ ایران نشانہ بنا سکتا ہے. اور انہوں نے اس بار یہ نشانہ بنا کے، اگر ایران نے یہ بنایا ہے فار دیٹ میٹر، تو یہی ثابت کیا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی جنگ مسلط کی گئی تو اس وقت ہمارا جو بھی بچا کچا توانائی ہے، طاقت ہے، ملٹری مائٹ ہے، وہ ہم ان GCC کنٹریز کے خلاف استعمال کر دیں گے. اور ان میں سر فہرست UAE ہے، کیونکہ UAE کو ماضی میں جس انداز سے ہدف بنایا گیا تھا، اگرچہ اتنا بڑا ڈیمیج اس کو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس وقت جس انداز سے ان کی خاص طور پہ جو داخلی صورتحال ہے GCC کے اندر، اوپیک سے وہ نکل گئے ہیں اور GCC کے ساتھ انہوں نے سیل پھنسا لی ہیں. ایسی صورت میں اگرچہ سولیڈیرٹی کے بیان تو آپ کو سعودی عرب سے لے کے کویت تک سب کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ان کی عملی مدد کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ GCC کنٹریز میں کوئی آئے گا. تو لہٰذا ایران نے ایک بار پھر UAE کو کم از کم ولنریبل ثابت کر کے اپنا ایک ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک آل ٹائم تھریٹ ہے UAE کے لیے. اور یہ جو آنے والی جو ڈیلز ہیں
اس میں ایک میں سمجھتا ہوں بڑا پرائم فیکٹر کے طور پہ پلے کرے گا. اور ٹھیک ہے بالکل صحیح. اور ٹورڈز آخری جملہ محمد آپ اس پہ کہے گا کہ گویا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جو پچھلی جو ایپیسوڈ ہوئی تھی اس میں ایران نے یعنی کویت میں بھی نشانہ بنا ہے, بحرین میں بھی ہوا ہے, سعودی عرب میں بھی ہوا ہے, اور لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں سے یہ لگتا ہے کہ بہرحال اب اس نئی صورتحال میں ایران نے بھی کسی نہ کسی لیول پہ ان اناؤنسڈ ایک تفریق رکھی ہے باقیوں میں اور یو اے ای میں, یا اٹ از اے بٹ ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ دس؟ نہیں جی بالکل ایسے ہی ہے, ڈیفینیٹلی رکھی ہے اور کلیئرلی رکھی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 85% جو ان کے حملے ہیں ڈرونز اور میزائلوں کے وہ گلف ممالک کی طرف ہیں, 15% صرف اسرائیل کی طرف تھے. تو ان کی حکمت عملی جو ہے ان کی ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کی ہے, کیونکہ ان کے خیال میں لیکن گلف میں بھی اب وہ یو اے ای کو ذرا الگ ٹریٹ کر رہے ہیں باقیوں سب سے, ایسا لگ رہا ہے. جی بالکل, میں اسی کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کا جو فریم ورک, اس کا تعلق دورہ چین سے بھی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ دیکھیے کہ واحد گلف ملک ہے جو کہ I2U2 کا حصہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران بنجامن نتن یاہو نے جو مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا خاکہ اور نقشہ پیش کیا تھا, اس میں کلیئرلی انہوں نے بتایا تھا کہ کون سے ممالک ایکسس آف ایول میں ہیں اور کون سے جو ہیں فرینڈلی ممالک ہیں. اور I2U2 میں جو بڑے قریبی رواسم ان کے یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی بنا پہ شاید ایران نے ان کو ٹارگٹ بھی زیادہ کیا ہے. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ I2U2 جو ہے وہ انڈیا, اسرائیل, یو اے ای اور یو ایس اے کا ایک ایسا فیوچر کوریڈور کا پلان ہے جو کہ BRI اور سی پیک کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے. تو اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک کے ساتھ ساتھ جیو اکنامک سگنیفیکینس بھی ہے. چین بھی اس یو اے ای کے رول کو بہت اہمیت دے رہا ہے. تو میں اس بات سے آپ کے باقی معزز مہمانوں کے اگری کرتا ہوں کہ یو اے ای کافی حد تک اس جنگ کے نتیجے میں عالمی سطح پہ بھی اور علاقائی سطح پہ کافی تنہا ہو گیا اور ولنریبل بھی ہو گیا. سر یاد ہوگا ابھی حال ہی میں انہوں نے جس طرح صومالی لینڈ کو ریکوگنائز کیا, اور دیگر معاملات میں بھی, یمن میں بھی ان کے مسائل رہے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی مسائل, اور ابراہم ہی. تو تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت شکریہ. ہم ایک بریک لے کے تھوڑا سا کوئکلی داخلی سیاست پہ نظر ڈالتے ہیں. خوش آمدید. شفیع جان صاحب ایڈوائزر ٹو سی ایم کے پی کا انفارمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور دانیال چودھری صاحب بھی ہوپفلی جلد جوائن کریں گے. PMLN کے سیکرٹری انفارمیشن. ہر منگل کو عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے, کئی ماہ ہو گئے ملاقات نہیں ہو رہی. آج کا دن یوں ذرا جدا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے خود ہی ٹویٹ کر کے کہا کہ پارٹی کے تمام تر عہدیدار, سینیٹرز, MPs, MNAs پہنچیں. بڑی وہ نالاں بھی نظر آ رہی تھیں. پھر آج کیا ہوا, ابھی وہیں سے آ رہے ہیں شفیع جان صاحب, تو انہی سے پوچھتے ہیں. شفیع صاحب آپ تو وہیں سے آ رہے ہیں, بتائیے کہ سی ایم کے پی کے آج وہاں نہیں تھے. علیمہ خان صاحبہ نے تو کہا تھا کہ آج سارے آئے عہدیدار, وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیم صاحب. آج ٹیوزڈے کا دن تھا, اور ٹیوزڈے کے دن ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ ان کے فیملی کا ملنے کا دن تھا اور وکلاء کے ملنے کا دن تھا. مجھے ذرا ایکو آ رہا ہے, دیکھیے گا ڈسٹربنس سر, کوشش کرنے ذرا. جی سر دیکھیے بہتر ہوئے گا. تو آج بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. 200 اسٹل ایکو آ رہا ہے. 200 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وسیم صاحب کے پچھلے 6 مہینوں سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. آخری ملاقات جو تھی وہ عظمی بی بی کی 4 دسمبر کو ہوئی تھی, اور وکلاء کی آخری ملاقات جو تھی وہ 16 اکتوبر کی ہوئی تھی. اس سے پہلے علیمہ آپا نے کال دی تھی 10,000 لوگوں کا, تو اچھا خاصا نمبر وہاں پہ موجود تھا. موسم بھی خراب تھا, بارش بھی تھی, آندھی بھی تھی, گرفتاریاں بھی ہو رہی تھی, شیلنگ بھی تھی, لاٹھی چارج بھی تھا, MPs کو اٹھایا گیا, سینیٹر کو اٹھایا گیا, لیکن پھر بھی اچھا خاصا نمبر وہاں موجود تھا. جہاں تک آج کی بات ہے تو آج بھی خیبر پختونخوا سے 90 سے 95% ہمارے پارلیمنٹرین وہاں پہ موجود تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ MNAs بھی تھے, سینیٹرز بھی تھے. افریدی صاحب کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج 4 صدہ میں
ایک ہمارے عالم دین تھے مولانا ادریس صاحب، ان کی شہادت ہوئی ہے، تو وہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، تو وہ تو آج نہیں آ سکے، لیکن باقی تمام تر پارلیمنٹرین وہاں پہ موجود تھے، تو اس وجہ سے نہیں آ سکے. ٹھیک. اور کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہے کہ اگلے منگل کو آفریدی صاحب کی قیادت میں آفریدی صاحب تمام تر کے پی کے جتنے بھی متعلقہ ایم این اے تو سینیٹر ان کو لے کر آئیں گے منگل، اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک کوئی صورتحال نہیں بنتی، کنفرمیشن نہیں ملتی؟ خان صاحب سے ملاقات کیا، خان صاحب پہلے سے کچھ ایکسس کی؟ دیکھیے علیمہ آپا نے آج بات کی ہے کہ اگلے ٹیوزڈے کو سی ایم صاحب جو ہے along with 92 ایم پی ایز وہاں پہ آئیں گے، اس پہ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگلے ہفتے یہ ہو رہا ہے. ٹھیک. اور دانیال صاحب سر کوئی کہ بتا دیجئے کہ اب تو وہ یعنی ایک ملاقات مانگ رہے ہیں، اب تو تحریک بھی رہائی کہ اس سے ہٹ کے ملاقات دے دو، بیمار ہے ایکسس دے دو، فیملی کو بتا دو جب پھر لے آ، تو یہ تو دے سکتے ہیں، اس پہ کسی عدالت نے تو روکا نہیں آپ کو، بلکہ عدالت نے تو شاید کہا ہے کہ بھائی کراؤ یہ کام. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تھینک یو بدامی صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. بدامی صاحب دیکھیں، جہاں تک بات ہے ملاقات کی، تو میں بڑا ریپیٹڈلی دو پہلو کو ڈسکس کروں. ایک ان کے کال کے اوپر لوگوں کو رسپونڈ کرنے کا، اور دوسرا جو ہے کہ ملنے کا. دیکھیں جو ملنے کی بات تھی ان کو اجازت دی گئی تھی اور ان کو الاؤ بھی کیا گیا تھا. اس کے بعد ملنے کے بعد جو پولیٹیکل کانوٹیشنز اندر سر آ کے جو باتیں کسرائیاں جو چیزیں، پھر وہی عدم استحکام کی طرف چیزوں کو لے کے جانے والی چیز نے پھر چیزوں کو ڈیفر کر دیا. اس کے بعد ان کے وکلا حضرات اور ان کی اور ملاقاتیں جو ہیں، اس کو کورٹس کے کہنے کے بعد جیل مینیول کے مطابق جو ہے اس کو الاؤ کر دی گئی تھی، اور جو ایون ایز آف رائٹ ناؤ بھی جن کو الاؤ کیا گیا ہے. دیکھیں دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ اینی کرمنل ہو از ان دا جیل، وہ باہر جو ہے لا اینڈ آرڈر، انریسٹ یا اس طرح کے پیغامات بھجوائے جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو، تو وہ پاکستان میں ابھی ان حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی. مطلب ویئر وی آر ٹوڈے، اب یہ کیا کریں؟ تو آپ ایکسس دیں گے ان کو لیڈر تک ان کے، یا یعنی کیا کریں؟ اپولوجائز کریں، یقین دہانی کرائیں، یا کوئی صورت نہیں ہے؟ ایز سمپل ایز دیٹ کہ یہ جیل مینیول کو ابائڈ کریں، اور جو جیل مینیول کیٹیگوریکلی جو سپرنٹینڈنٹ ہے اور جو جیل مینیول کہتا ہے اس کو ایڈریس کریں، اور ایسی چیزیں جو لا اینڈ آرڈر، جلاؤ گراؤ، تفریق، ان چیزوں کو انسٹیگیٹ کریں وہ نہ کریں، تو چیزیں پھر کھل جائیں گی. جب ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تب خالی فیملی کو لے کے جائیں اس یقین دہانی کے ساتھ کہ باہر آ کر، انہوں نے یہاں تک کہا تھا آپ ڈاکٹرز کو خالی ایکسس دے دیں، اور یہ ایشورنس بھی کرائی تھی کہ ڈاکٹر باہر آ کے بات بھی نہیں کرے گا میڈیا سے. تو پھر اس میں کیا مسئلہ تھا؟ بدامی صاحب جہاں تک آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو ڈاکٹرز کا ایکسس ہے، موجود بھی ہے. ان کے اپنے ڈاکٹرز کا ایکسس نہیں ہے نا؟ ان کے اپنے ڈاکٹرز کا بھی ایکسس تھا جب ان کو ضرورت پڑی، اور جب ایکسس کی ضرورت نہیں ہے تو تب نہیں ہے ایکسس. لیکن ایز آف ناؤ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جہاں ان کی ایکسس درکار ہوگا یا چاہیے ہوگا، تو دے ول بی الاؤڈ ٹو ایگزامن اینڈ سی اینی آف دیز تھنگس. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ اندر سے ہر دفعہ نکل کر آپ تفریق کی باتیں کرنے شروع ہو جائیں گے، آپ انسٹیبلٹی کی باتیں کرنے شروع ہو جائیں گے، آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے کے چیزوں کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ تھریٹننگ میسیجز بھجوائیں گے آپ، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے لیے بھی اور جیل مینیول کے مطابق تھوڑا سا مشکل ہوگا. سپرنٹینڈنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گی. کار جو ہے، دیکھیں طریقہ کار اگر تبدیل کریں گے نا، تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ان کو ریزلٹ ملے گا. کوئکلی بتا دیں شفیع صاحب طریقہ تبدیل کریں گے تاکہ سپرنٹینڈنٹ راضی ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں ورنہ نہیں، سپرنٹینڈنٹ تو نہیں مان رہا. وسیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ دانیال صاحب کا شاید ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے، یا پھر یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. جس جیل مینول کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جیل مینول میں بھی تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ شام کے بعد کسی قیدی کو باہر نہیں نکال سکتے. اگر کسی کی رہائی بھی ہو تو وہ اگلے دن پہ چلی جاتی ہے. پھر 4 دفعہ رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو پمز لایا گیا جو جیل مینول کی خلاف ورزی ہے. پھر اس کے ساتھ جیل مینول کے مطابق عمران خان صاحب جیل مینول کے مطابق عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہے تو ان کو کلاس بی انٹائٹل ہے جو نہیں دیا گیا. بشرا بی بی سابق خاتون اول ہے، جیل مینول مطابق ان کو بھی کلاس بی انٹائٹل ہے، ابھی تک نہیں دیا گیا. پھر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آتی ہے، تو بشرا بی بی کے جو فیملی جب ملتی ہے، نہ تو وہ پریس کانفرنس کرتی ہے نہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آتی ہے، تو اس کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا پچھلے کئی مہینوں سے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ذاتی ڈاکٹر ان کو چھوڑا گیا. آج تک
تک عمران خان جب سے جیل گئے ہیں ایک دفعہ بھی ذاتی ڈاکٹر اندر نہیں گیا، نہ ہی ملا ہے، نہ ہی چیک اپ کیا ہے۔ آپ یہ یقین دہانی کرانے کو تیار ہے کہ ہم باہر آ کے میڈیا سے بات بھی نہیں کریں گے، ہمیں ایکسس دے دیں؟ وسیم صاحب، جب عمران خان صاحب کے صحت کا ایشو بنا تھا، جب سی ایم سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ دھرنا انہوں نے رات بھر دیا ہوا تھا، تب ہماری ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ ذاتی ڈاکٹر اندر جائے گا، وہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے گا۔ یہ شام تک ہم سے رابطے میں تھے، لیکن شام کے بعد اوپر سے کوئی جو ہے اجازت نہیں ملی۔ شام کے بعد ان کا رابطہ ہم سے منتقل ہوا اور ہمارے ڈاکٹر یہ تو ان کی بات ہوگی۔ آخری ایک منٹ میں شفیع بھائی یہ بتا دیں کہ اب تو آپ کی اپنی پارٹی میں سوالات، مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا سوال ہوتا ہے سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے تحفظ آئین پاکستان، ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی قیادت فیملی کا نام لیتی ہے، اور پھر سی ایم پر بات آ جاتی ہے سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ چلتا رہتا ہے۔ مراد سعید صاحب کے بیان پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، آخری جو ملاقات ہوئی ہے سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے، تب یہ میسج باہر آیا ہے اور آفریدی صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے تحریک کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اچکزئی صاحب سے اور علامہ ناصر صاحب سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اسی ضمن میں آفریدی صاحب کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے، علامہ ناصر صاحب سے، اور وہاں بڑے کلیئر الفاظ میں اچکزئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے مجھے دی ہے، لہٰذا میں اس کے متعلق فیصلہ کروں گا، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے، تحریک انصاف کمپلیٹلی اس کو بیک کرے گی۔ خیبر پختونخوا کی جہاں تک بات ہے یا جہاں تک سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے تو ہم کمپلیٹلی تیار ہیں۔ میس موبلائزیشن آپ کے سامنے ہے، کل ہمارا منصیرہ میں جلسہ ہے، جو بھی کال اچکزئی صاحب دیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے ان کو دی ہے، تحریک انصاف اچکزئی صاحب آ رہے ہیں کل کے جلسے میں؟ تحریک انصاف میں اگر ایک چیز اگر ان کے ان کو جواب دعوت دی گئی ہے۔ اچکزئی صاحب کل لائحہ عمل کا اعلان کریں گے؟ نہیں، کل تو ان کو دعوت دی گئی ہے، دیکھتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دانیال بھائی آخری 30 سیکنڈ میں بتا رہے آپ جو کچھ کہنا ہے۔ بادامی صاحب جیل مینیول، جیل کی بات کر رہے ہیں، کمرہ یہ بات کر رہے ہیں بی کلاس کی، وہ اے پلس ہے۔ آئی ایم ون آف دا ویری فیو پیپل جنہوں نے وہ سیل دیکھا ہوا ہے، وزٹ کر لیتے ہیں، آپ ایک کمیٹی بنا لیں، صحافی پہ مشتمل کمیٹی بنا لیں۔ کے بکلا جو فواد چودھری وہ جو کھانے کھاتے ہیں وہ اپنے خرچے سے کھاتے ہیں بادامی صاحب۔ جیل مینول کے مطابق ایک اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ سے آپ جو بھی کھاتے ہیں اس سے ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ اگر 30 نہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں دانیال صاحب۔ میں بادامی صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چیز کہے نا، ان کو فیسلٹیز موجود ہیں، اور جو اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں مل رہی تو یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ملیں گی۔ دیسی مرغی سے لے کر دیسی دودھ، روٹی، آٹا، وہ کہہ رہے اپنے پیسوں سے کھاتے بادامی صاحب مجھے اس پہ کمنٹ کرنے دیں، ہم اپنے پیسوں سے ہم اپنے اکاؤنٹ سے۔ تھینک یو، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔